کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز میں ہزاروں لیٹر فیول جہاز کے کس حصے میں فل کیا جاتا ہے یا جہاز میں سب سے آخر میں بیٹھنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہوائی جہاز میں بیضوی شکل کے شیشے ہی کیوں ہوتے ہیں اور جہاز میں موجود دونوں پائلٹس کو الگ الگ قسم کا کھانا کیوں دیا جاتا ہے؟ جہاز میں سیٹوں کا رنگ نیلا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ایسے ہی دلچسپ سوالوں کے جواب جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ مسافر ہوائی جہاز کے بارے میں دلچسپ حقائق جاننے کے لیے تھوڑی دیر جڑے رہیں اس ویڈیو میں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس قیمتی معلومات کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم، اے ڈی آفیشلز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو ڈیئر ویورز، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایروپلین لیویٹری کی۔ دراصل یہ واش روم ہوتا ہے۔ مسافر حاجت کی غرض سے اس لیویٹری میں جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ لاک کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے تو باہر سے اسے کوئی بھی کھول نہیں سکتا، مگر جہاز کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ واش روم میں جانے کے بعد اگر کوئی وہاں بے ہوش ہو جائے یا اس پر چکر آ جائیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے مسافر کی جان کو خطرہ ہو تو جہاز کا عملہ باہر سے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ بیرونی سائڈ سے کوئی ہینڈل نہیں ہوتا، لیکن جہاز کے عملے کو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس دروازے کو کیسے کھول سکتے ہیں۔ جہاز کے لیویٹری یعنی واش روم میں جانے کے بعد آپ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ڈم لائٹ کی یعنی مدھم لائٹ کی۔ دوران سفر جہاز کی لائٹ کو مدھم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس کی باقاعدہ سائیکولوجیکل وجہ ہے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کو ایمرجنسی لینڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے، تو اسی جگہ جہاز کی لائٹ کو مدھم کر دیا جاتا ہے تاکہ جب آپ لوگ ایمرجنسی لینڈنگ کریں تو آپ کو اندھیرے میں دیکھنے میں دقت نہ ہو اور آپ اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھ سکیں جس طرح مدھم لائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب جہاز کی لائٹ کو مدھم کیا جائے تو ہر بار اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایمرجنسی لینڈنگ ہونے والی ہے، یعنی اب ایمرجنسی لینڈنگ ہونے والی ہے، بلکہ کئی بار جہاز کے مسلسل استعمال ہونے والی انرجی کو بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے خطے سے گزر رہے ہیں جہاں ایمرجنسی لینڈنگ کی صورتحال بن سکتی ہے، تو اس صورتحال میں لائٹ کو مدھم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب لائٹ مدھم ہو تو آپ نے سونا نہیں بلکہ خود کو اور ایکٹیو کرنا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اب بات کرتے ہیں جہاز کے نیلے سیٹ کے بارے میں کہ جہاز کے اندر سیٹوں کا رنگ نیلا ہی کیوں ہوتا ہے۔ نیلا رنگ پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے، اسی وجہ سے جہاز اور ہاسپٹل میں نیلا رنگ استعمال ہوتا ہے۔ جہاز کے سیٹوں کا رنگ اسی لیے نیلا منتخب کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کی آنکھوں کو سکون اور ٹھنڈک فراہم کر سکے اور آپ ایک پرسکون سفر کر سکیں۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے جو ایئر لائنز اپناتی ہیں۔ معزز دوستوں، اکثر اوقات جہاز ٹربولنس کا شکار ہوتا ہے، یعنی تھوڑا بہت وائبریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز جب بھی بادلوں سے گزرتا ہے ممکن ہے کہ اس پر بجلی بھی گر سکتی ہے۔ یہ 100% سچ ہے۔ ہوائی جہاز پر بجلی گرتی ہے، لیکن آپ کو گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب جہاز پر آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس کے باہر موجودہ پینٹ اور اس میں موجود میٹیشن بجلی کو اپنے اندر جذب کر دیتا ہے اور کچھ کو واپس ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے جہاز اور اس کے اندر موجود مسافروں کو پتہ نہیں چلتا اور یہ بہت محفوظ رہتے ہیں اور کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم اسی خصوصی پینٹ کو بنانے کے لیے کئی ہزار ڈالروں کا خرچ۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے جہاز کے اندر سفر کیا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاز کے اندر ایک خصوصی ساؤنڈ چلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ یہ سیٹ بیلٹ بند کرنے یا سیٹ بیلٹ کھولنے یا کسی ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو جہاز کا کیبن کریو ہوتا ہے اس کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے اشارے کی زبان ہوتی ہے۔ اس طرح ساؤنڈ کے زبان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ایئر لائنز کے ساؤنڈ کوڈ مختلف ہوتا ہے، اس لیے مسافروں کو ممکن نہیں کہ وہ اس کوڈ ورڈ کو سمجھ سکیں ماں سوائے ان لوگوں کے جو کمپنی کے اندر کام کرتے ہوں۔ اے ڈی آفیشل کے معزز دوستوں، سب سے آخر میں جہاز پر سوار ہونے کو بورڈنگ لاسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاز پر سوار ہونے والے کو
ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے اور پھر آپ کو بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے جس پر آپ کے سیٹ کا نمبر موجود ہوتا ہے، اور پھر ایک خصوصی گیٹ سے گزرنا ہوتا ہے جہاں آپ کا جہاز رکتا ہے اور آپ اسی گیٹ کی مدد سے جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ سب سے پہلے بورڈنگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور اس لمبی لائن میں آپ کو گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اسی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے سب سے آخر میں اپنی بورڈنگ کریں، یعنی سب سے آخر میں جا کر جہاز میں سوار، کیونکہ آپ کی سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جب آپ سب سے آخری بندہ جہاز میں داخل ہوتے دیکھیں تو آپ بھی انٹری مار کر جہاز میں آرام سے داخل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ سستی کی وجہ سے جہاز ٹیک آف ہی کر لے۔ بورڈنگ سے پہلے آپ کی انٹری لازمی ہے، ورنہ آپ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ڈیئر ویورز، جہاز کے اندر پائلٹ کو الگ الگ قسم کا کھانا کیوں دیا جاتا ہے؟ یعنی دو طرح کے کھانے پائلٹ کے لیے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ایک کھانے کی وجہ سے اگر پائلٹ کو بدہضمی ہوتی ہے یا کوئی اور خرابی آئے تو دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو اور دوسرا پائلٹ محفوظ رہے۔ بہت کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پائلٹ ایک ساتھ بیمار ہو جائیں۔ اسی حفاظتی اقدام کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب آخر میں آپ کو بتائیں کہ جہاز کا فیول کہاں سٹور کیا جاتا ہے؟ ہوائی جہاز کا فیول اس کے پروں میں یعنی ونگز میں سٹور کیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وزن اور توازن۔ پرواز کے دوران ہوائی جہاز کے توازن قائم رکھنے کے لیے ایئر لائنز کمپنیاں اس بات کو بہتر سمجھتی ہیں کہ ہوائی جہاز کا فیول اس کے پروں میں برابر سٹور کیا جائے۔ نمبر 2، ہوائی جہاز کے اندر مسافروں کو بیٹھنے کی جگہ، کارگو والی جگہ اور کیبن کریو کے بعد ایسی کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں کئی ٹن وزنی فیول کو رکھا جائے۔ ہوائی جہاز کے پروں یعنی ونگز کے سٹرکچر کو کچھ اس طرح ہوتا ہے، یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں اور انہی خالی جگہوں کو ٹینکر میں بدل کر فیول کو اس میں سٹور کیا جاتا ہے۔